میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ وزیر کا مشتق من ہو جیسا ہوگا ویسا وزیر کا معنی ہوگا، ہے نا؟ تو تین معنی بتائے تھے، اس لیے کہ اس کا مادہ اشتقاق جو ہے وہ ہے نا تین پر جو ہے وہ مشتمل ہے، تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب ایک ترکیب، یہ تو لغوی بحث ہو گئی ہے نا، کسی کلمے کی اصل تک پہنچنے کے لیے جو بحث ہوتی ہے وہ تو لغوی بحث ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہے اعراب کے اعتبار سے، تو وہ اس کی ہے نا نحوی ترکیب کے اعتبار سے جو گفتگو ہوتی ہے تو وہ نحوی قانون نحو کا جو ہے وہ معاملہ بنتا ہے۔ تو وزیر جو ہے یہ مفعول اول ہے کس کا؟ ہے نا وجعل لی، اجعل کا، کس کا ہے بیٹا؟ اجعل کا۔ والثانی من اہلی، اور اس کا اجعل کا جو دوسرا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ من اہلی ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ من اہلی ہے۔ اس اعتبار سے اس کی تین حیثیتیں انہوں نے متعین کی۔ یہ پہلی حیثیت ہوئی، کیا ہوئی بیٹا؟ اس کا پہلا اعراب یہ ہوا، پہلی ترکیب جو ہوئی وہ یہ کہ وجعل لی، ہے نا، وزیراً، وزیراً من اہلی، یہ مفعول اول جو ہے وزیر ہے، اور مفعول ثانی جو ہے اس کا کیا ہے؟ من اہلی ہے نا۔ ہاں، تو معاملہ یہ بنے گا کہ اجعل لی وزیراً، ہے نا، کائنم من اہلی، کیا ہوگا بیٹا؟ کائنم من اہلی۔ تو کائنم من اہلی یہ دوسرا اس کا ہوگا۔ دوسری ترکیب کیا ہے کہ لی جو ہے، لی اور وزیراً، وجعل لی وزیراً، تو لی اور وزیراً یہ دونوں ہی مفعول بنے۔ کیا بنے بیٹا؟ دونوں ہی مفعول بنے، یعنی وزیراً یہ جو ہے مفعول اول ہو اور لی جو ہے اس کا مفعول ثانی ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ بولو بیٹا، وزیر جو ہے یہ مفعول اول اور لی مفعول ثانی ہو۔ یہ دوسری ترکیب ہوئی۔ وقولہ ہارون، اور ان دونوں ہی صورتوں میں، یعنی چاہے مفعول جو ہے اس کا ہے نا دونوں مفعول لی وزیراً کو قرار دیا جائے یا وزیراً من اہلی کو قرار دیا جائے، ان دونوں ترکیبوں کے اعتبار سے ہارون جو ہے وہ کیا بنے گا؟ وجعل لی وزیراً من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ تو ہارون جو ہے وہ کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ہارون جو ہے وہ عطف بیان بنے گا، یعنی یا رب العالمین میرا تو وزیر بنا اس حال میں کہ وہ وزیر جو ہے وہ میرے اہل سے ہو، میرے گھر والوں میں سے ہو، یعنی ہارون۔ عطف بیان میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں اردو ترجمے میں؟ یعنی ہارون کو، ہارون کو بنا دے، ہارون کو میرا وزیر جو ہے وہ بنا دے۔ تو یہ عطف بیان کس کا بنے گا؟ عطف بیان کیا ہوتا ہے بیٹا؟ عطف بیان تابع ہوتا ہے نا، متبوع اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا متبوع؟ تو کہتے ہیں وہ وزیر ہوگا، سمجھے؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ چلیے ہارون اخی بھی تو آ رہا ہے آگے، اخی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہارون مبدل منہ ہے اور اخی جو ہے وہ اس کا بدل ہے، مبدل منہ بدل سے مل کر کے یہ عطف بیان بنے گا کس کا؟ وزیر کا، سمجھے؟ پہلی صورت تو یہ ہارون کے سلسلے میں تو یہ ہوا کہ یہ عطف بیان ہے، یہ متعین ہو گیا۔
اصل اختلاف اب اس بارے میں ہوا کہ اخی کیا ہے. تو اخی میں دو قول. پہلا یہ کہ یہ ہارون کا بدل بنے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، اسی وزیر کا یہ عطف بیان ثانی بنے، ہے نا. تو اب اس کے اعتبار سے ہے نا ترجمہ یہ ہوگا کہ یا رب العالمین میرا ایک وزیر بنا، ایسا وزیر جس کا تعلق میرے اہل سے ہو، یعنی ہارون جو میرا بھائی ہے. کیا ہے بیٹا؟ ہارون جو میرا بھائی ہے. یہ بدل کی صورت میں ترجمہ ہوگا، یعنی ہارون یعنی میرا بھائی، ہے نا. عطف بیان مانیں گے تو یہ ترجمہ ہوا. تیسری ترکیب وزیر میں ہی، کس کی بیٹا؟ وزیر کی تیسری ترکیب. وزیر کی دو ترکیبیں ہو گئی، تیسری ترکیب سنیے. وزیر اور ہارون یہ دونوں مفعول ہوں. کیا ہو بیٹا؟ اجعل کے دو مفعول ہوں. ملا حسن میں پڑھا تھا جعل کی بحث میں کہ جو ہے وہ دو مفعول ہوتے ہیں. جعل کے کتنے ہوتے ہیں بیٹا مفعول؟ ایک مجعول اور ایک مجعول لے. تو وہی جو ہے وہ دونوں مفعولوں کی بات چل رہی ہے کہ دو مفعول چاہیے اس کے. تو ان دو مفعولوں کو متعین کر رہے ہیں. ایک قول کے مطابق تو لی جو ہے وہ ایک مفعول ہے اور ایک مفعول وزیر ہے. دوسری ترکیب کے اعتبار سے ایک مفعول وزیر ہے اور دوسرا مفعول جو ہے وہ من اہلی ہے. اب تیسری ترکیب سنیے کہ لی اور من اہلی ان دونوں کو ہٹا دیا اس تیسری ترکیب میں، اور کہا کہ وزیر اور ہارون جو ہے یہ کیا ہے بیٹا؟ دو مفعول ہیں. کیا ہے بیٹا؟ دو مفعول. اور ان تمام صورتوں میں کہ جہاں پر دو مفعولوں کا معاملہ ہوتا ہے، وہ دو مفعول دراصل ہے نا ناسخ کے داخل ہونے سے پہلے. ناسخ کیا؟ وہی افعال، یہ اجعل والے افعال ہیں، یا جو ہے وہ رویت والے ہیں، علم والے ہیں، ہے نا، افعال قلوب. ان کے داخل ہونے سے پہلے یہ داخل ہو کر کے ان کے جملہ اسمیہ والی حیثیت کو ہے نا بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں آ کر کے، ہے نا. ہاں یہ دراصل جملہ اسمیہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ یہ دونوں مفعول کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ مبتدا خبر ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہارون اور وزیر یہ مبتدا اور خبر تھے. یعنی ترکیب یوں تھی کہ ہارون و وزیرن. کیا تھی بیٹا؟ وزیرن. اجعل نے آ کر کے ہے نا کر دیا اس کو ہارون وزیرا. تو کہتے ہیں کہ جب یہی ٹھہری کہ یہ جملہ اسمیہ تھے تو ہارون جو ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مقدم ہونا چاہیے، وزیر کو مؤخر ہونا چاہیے. تو اس ترکیب کے اعتبار سے اعتراض یہ واقع ہوگا کہ یہاں پر لازم آئے گا کہ وزیر جو ہے وہ یہ مبتدا بن جائے اور ہارون جو ہے وہ خبر بن جائے، جبکہ جو ہے وہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے. تو یہ ہے نا اس کا جواب دیا کہ نہیں، ہارون ہی مبتدا ہے اور وزیر جو ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہے. تو کہتے ہیں مبتدا تو پہلے ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ پہلے کہاں ہے؟ وزیر پہلے ہارون بعد میں. تو کہا کہ جو ہے وہ یہ تقدم و تاخر جو ہوتا ہے اس کی وجہ آپ جو ہے وہ پڑھ چکے ہو کہ کسی نہ کسی فائدے کی غرض سے تقدم و تاخر ہوتا ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ ان میں سے سب سے اہم جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہے تخصیص کا. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ تخصیص کے لیے لایا گیا. تو کہتے ہیں کہ وزیر میں ایسی کون سی خاصیت ہو گئی؟ وزیر میں کون سی ایسی خاصیت ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ وزیر چونکہ محتم بالشان، اصل جو ہے یہ نہیں ہے کہ کس کو وزیر بنائے، اصل یہ ہے کہ وزیر جو ہے یہ مقصود بالذات ہوتا ہے نا. ایک بادشاہ کے لیے نہایت اہم کڑی ہوتا ہے وزیر، ہے نا. اب وہ وزیر کون ہے اس سے مطلب نہیں ہے، اصل ہے وزیر. کیا ہے بیٹا؟ اصل ذکر کر رہا ہے وزیر کا، اصل ذکر کر رہا اپنے بھائی ہارون کا نہیں تھا. اس میں ہارون کا ذکر مقصود نہیں تھا. اصل کیا دعا کرنا تھا؟ وزیر بنائے جانے کی. تو اس لیے اس کے محتم بالشان ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ مقدم کر دیا گیا. تو سنیے اب کہتے ہیں کہ او وزیرن و ہارون، یا وزیر اور ہارون کو مفعول بنایا جائے ان دونوں کا. اس کا کس کا؟ اجعل کا. مفعولہ ہو مطلب مفعولہ اجعل کا مفعول بنایا جائے.
اب یہاں پر قدما ثانیہما علی اولیہما، ان دونوں کے دوسرے کو، ہاں ثانی اثنین والا معاملہ ہے، دو کا دوسرا، اس کو مقدم کر دیا گیا علی اولیہما، ان کے پہلے والے پر۔ کیوں مقدم کیا گیا؟ مقدم کرنے کی وجہ ہوتی ہے نا بیٹا، تو عنایتاً بامر الوزارہ، امر وزارت کے مقصود بالذات اور اہم ہونے کی وجہ سے، اور اس کو جو ہے وہ ہے نا اس کے ذکر میں اس کو جو مقدم کیا وہ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ نہایت اہم ہوتا ہے۔ اشدد بھی ازری، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میری پیٹھ کو اس سے مضبوط کر دے، دوسری دعا ہے نا، ایک دعا یہ کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، اور دوسری دعا اس کے ذریعے سے مجھے تقویت پہنچا دے، کیا کر دے؟ مجھے طاقتور بنا دے، مجھے ہے نا قوّی بھی۔ اب یہاں پر اشدد میں دو احتمال، یا تو یہ فعل امر مانا جائے، اس کو صیغہ امر کیا ہو بیٹا بولو، کیا بنایا جائے؟ صیغہ امر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو واحد متکلم کا صیغہ مانا جائے، اور اس پر دال پر جو جزم آ رہا ہے وہ جواب دعا کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے بیٹا؟ جو اوپر جو ہے وہ وجعل لی وزیرا کہا، اس جواب ہے نا امر کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے بیٹا؟ یہ امر جو ہے نا، اجعل میں جو امر ہے کس کے لیے ہے؟ حکم دینے کے لیے، اللہ کو حکم دے رہے ہیں حضرت موسیٰ، دعا کر رہے ہیں سوال کے لیے، یہ امر کس کے لیے ہے؟ اس لیے ہم نے کہا جواب امر نہیں کہا بلکہ جواب دعا کہا۔ کیا کہا بیٹا؟ اصل وہی ہے کہ جواب امر مجزوم ہوتا ہے، اصل کیا ہے بیٹا؟ جواب امر مجزوم ہوتا ہے، تو اسی کو کہا بیٹا۔ ہاں تو اس کو اشدد اور اشدد، کیا ہے بیٹا؟ اشدد دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے پہلی صورت میں قوّی بھی، یہ امر والی صورت ہوگی، کیا ہوگی بیٹا؟ اور ازری کا معنی ہوتا ہے کیا ہے نا پی، ویسے تو ازر کا معنی ہوتا ہے قوت، کیا ہوتا ہے بیٹا؟ میری طاقت کو مضبوط فرما، میری طاقت کو مضبوط فرما، اسے مراد یہ ہے میری پیٹھ جو ہے وہ مضبوط فرما، کمر میری مضبوط فرما، اس طریقے کے محاورے چلتے ہیں۔ وَأَشْرِكْهُ، ہے نا، فی امری، اور اس کو ہے نا اشرکا یشرک اشراک، ہے نا اکرم کے وزن پر۔ کس کے وزن پر بیٹا؟ یہ بھی فعل امر، اور صیغہ جمع متکلم بھی اس کو پڑھ سکتے ہو۔ کیا پڑھ سکتے ہو بیٹا؟ ہے نا اکرم، اکرم کے وزن پہ کیا ہوگا؟ اشرک، کیا پڑھیں گے بیٹا؟ اشرک بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشرک بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مطلب یہ اجعلہ شریکی فی النبوہ والرسالہ، نبوت اور رسالت میں ان کو میرا شریک بنا دے۔ تو کیا مطلب؟ آدھی نبوت یہ لے لیں آدھی وہ لے لیں، یہ مطلب یہ ہے کہ جس وصف نبوت، شریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدھا آدھا والا شریک، پارٹنر، وہ مراد نہیں ہے کہ ہے نا 50% کا یہ ہو گیا 50% کا یہ ہو گیا، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس وصف نبوت سے یا رب العالمین تو نے مجھے سرفراز فرمایا ہے، میرے بھائی کو بھی جو ہے وہ سرفراز فرما دے۔ تو اشدد و اشرک، ہے نا، تو اس میں میں نے دوسرا کیا بتایا تھا بیٹا؟ ہے نا جمع متکلم، واحد متکلم کا صیغہ اعلیٰ حکایت نفسی، کس کے بیٹا؟ اشدد اور اکرم کے وزن پر اشرک، اس کو پڑھ سکتے ہیں واحد متکلم کے صیغے کے طور پر۔ اور کس نے پڑھا ہے؟ شامیٌ علی الجواب، ہے نا، کس نے؟ علامہ شامی نے۔ کس نے پڑھا اس کو؟ ابن عامر شامی نے، جواب کی وجہ سے۔ جواب کی وجہ سے کس کا؟ کس کا جواب دے رہے ہیں؟ جواب امر کی وجہ سے۔ والباقون علی الدعاء والسؤال، اور بقیہ نے، ہے نا، اس وجہ سے بقیہ نے دعا اور سوال کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ہے نا کیا پڑھا ہے؟ امر کا صیغہ پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے بیٹا؟ امر کا صیغہ۔ اور امر جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہی ہے، یعنی جواب امر کی وجہ سے، ہے نا،
واحد متکلم والوں نے اس کو جو ہے وہ مجزوم پڑھا کہ جواب امر ہے یہ، اور دوسرے لوگوں نے دعا اور سوال کی وجہ سے، مطلب کیا ہے، امر کی وجہ سے اسے مجزوم پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے بیٹا؟ امر کی وجہ سے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم دونوں ہی مل کر تیری خوب خوب پاکی بیان کریں اور تیری تنزیہ بیان کریں۔ سمجھ آیا؟ تسبیح کے طور پر، کثیرہ زیادہ تر، ونذکرک کثیرہ، اور تجھے خوب ہم یاد کریں، تیرا خوب چرچا کریں، قائم ہے فی الصلاوات و خارجہا، نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ میں۔ انکا کنت بنا بصیرہ، بے شک یا رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بیٹا؟ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آیا؟ یعنی عالماً باحوالنا، ہمارے احوال سے خوب واقف ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے بیٹا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتا ہے، یہ کیوں مانگیں اس سے؟ وہ کیا نہیں جانتا ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری حالت کو جانتا نہیں ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے وہ جانتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اسے بتانا پڑ رہا ہے، یا رب العالمین ہمیں یہ بھی دے دے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہمارا ہے نا، ہماری شان بندگی یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو کر کے جو ہے وہ کھڑے رہیں، ہے نا، اور اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے، عبد کی حیثیت سے پیش کرتے رہیں۔ یہ اس کی جو ہے وہ شان کبریائی کے مطابق ہے یہ چیز، ہے نا، اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ فَأَجَابَ اللہ تعالیٰ، پھر اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا اور فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا سوال ہم نے، ہے نا، قد اوتیتا تمہیں دے دیا گیا، عطا فرما دیا گیا تمہارے سوال کو۔ سوال میں ایک جو ہے وہ لغت ہے، یہ سول، کیا ہے بیٹا؟ کیا ہے بیٹا؟ سول، سول، سوال اور سول، یہ جو ہے وہ اس کا، اور یہ جو ہے وہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وہ کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں مفعول کے معنی میں ہے، مسئول کے معنی میں، یعنی جو چیز مانگی گئی وہ تمہیں دے دی گئی۔ تو سول کیا ہے بیٹا؟ تو سول دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، سو حمزے کے ساتھ اور بنا حمزے کے ساتھ، سؤلکا، سؤلن اور سولن، ہے نا، ہاں، وہی جو ہے وہ حمزہ جب ایسی جگہوں پر کیا ہوتا ہے، حمزے میں، ہاں، حمزے کو ہٹا بھی کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، کبھی جھٹکے سے بھی پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ ہاں، قاری صاحب سے پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی اعطیتا مسئولکا، تمہارا جو سوال کیا گیا تھا، مسئول جو تمہارا تھا، یعنی تم نے جس چیز کی عرض کی تھی، تمہارے معروضات کو تمہیں دے دیا گیا ہے۔ فالسؤلو، ہے نا، الطالبہ یا طلبہ دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، یہ طلب کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ یہ فعل ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے، جیسے خبز بمعنی مخزوم ہے۔ سؤلک، سولک بلا حمزہ ابو عمرو بصری نے پڑھا ہے۔ کیسے پڑھا ہے بیٹا؟ ابو عمرو بصری نے۔